بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وروى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. حضرات و خواتین، ہماری ایک بہت بڑی اکثریت میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کرے کہ میرا گمان 100% غلط ہو، لیکن میرے گمان کے مطابق ہماری ایک بہت بڑی اکثریت، مرد بھی اور عورتیں بھی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں. کون بچا ہے؟ اللہ سب کو بچائے. اللہ کرے خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہو، اللہ کرے تو ہو جائے، دعویٰ کوئی نہیں. اللہ کرے خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہو جائے کہ میں کہنے والا ناکارہ اور تمام سننے والے حضرات و خواتین جو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں بدل جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں، اور جو لپیٹ سے بچے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور بچتے بچاتے اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائے. بات یہ ہے، رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ان گناہوں کی نشاندہی واضح طور پر کی ہے جن کی وجہ سے لوگوں پر، قوموں پر دنیا ہی میں آخرت سے پہلے عذاب آتے ہیں۔ اس کے بیان میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہاں، اگر کوئی نالائق آنکھوں پہ پٹیاں باندھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسے، تو اس کی اپنی قسمت، وہ اس کا ماتم ہے، وگرنہ رب العالمین نے جو ارحم الراحمین ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال، ایسی کرتوتوں کے بیان کرنے میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی جو افراد اور قوموں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کرے کہ میری نیت اچھی ہو جائے اور آپ کی سننے میں بھی اچھی ہو جائے۔ ایک ایسی ہی کرتوت کے بارے میں کہ دل نہیں چاہتا اس کا نام بھی زبان پہ آئے، ایک ایسی کرتوت کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش کی جائے، شاید بچ جائے اللہ کی توفیق سے۔ زنا، بدکاری، مسٹر صاحب نوٹ فرمائیں، زنا بدکاری ان گناہوں میں سے ایک ہے کہ اس کے کرنے والا رب العالمین کو کہہ رہا ہے میں آ چکا ہوں، جو کرنا ہے سو کر۔ اور جو رب العالمین کو چیلنج کرے وہ کیوں کر بچے گا؟ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی، امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا، اس کا نام لینے کو دل چاہتا ہے، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اس کا سیلاب کتنا آ چکا ہے، اس سے آگے میں کیا کہوں؟ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بستی والے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتے۔ تو جو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرے گا اس کی شرح میں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رب جبار و قہار، جو کرنا ہے سو کر لے، میں ہوں بدکاری کرنے والا، میں ہوں سودی معاملہ کرنے والا۔ اس کے سمجھنے کے لیے کوئی بڑی ڈگری عقل اور فہم کی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص تباہ و برباد نہیں تو اور کیا ہوگا، ایسی قوم، ایسی ملت بچے گی تو کیسے بچے گی؟ اور دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ آج کی گفتگو صرف زنا کے بارے میں کریں گے، ربا، سود، اللہ توفیق دے ٹھیک نہیں جیسے پھر کبھی بات۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی وجہ سے اسی بیان پر اکتفا نہ کیا کہ ایسی کرتوت کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرتا ہے، بلکہ
اللہ کی جانب سے آنے والے عذابوں کی قدر تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے ڈاکٹر کہے بد پرہیزی کرو گے صحت خراب ہو جائے گی، ایک یہ ہے مخلص ڈاکٹر شمار کر کر کے بتلائے گردے فیل ہو جائیں گے، اندھے ہو جاؤ گے، دانت گر جائیں گے، دل بیٹھ جائے گا۔ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جہاں اخلاص ہے چپ نہیں کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا مخلص اللہ کے بعد کون ہے؟ سماعت فرمائیے، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين قد مضوا او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللہ کے لیے حضرات و خواتین ایک ایک لفظ اور اس کے معنی پر غور کیجیے۔ میں نکما نہ کہہ رہا، کسی بات کا دعویٰ کروں تو حماقت ہے، لیکن عاجزانہ کوشش ہے ٹھیک ٹھیک بات ہیرا پھیری کے بغیر آپ تک پہنچا دوں، اور مجھے ہیرا پھیری سے کیا لینا ہے؟ سماعت فرمائیے، نہیں نوٹ کرنا، اس کی طرف پھر آنا ہے، نہیں بے حیائی کسی قوم میں کبھی، خرم صاحب سمجھ آ رہی؟ نہیں کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، عام ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو اعلانیہ کرے۔ ہماری قوم میں تو یہ نہیں ہے۔ موبائل لگائیے، اب وہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو آواز آتی ہے وہ شرافت کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ ایسی گفتگو بیڈ روم میں بیوی کرتی ہے، شریف بیوی بھی، نثار صاحب کرتی ہے، بڑی پاک 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 ہے، سارے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ کرے ارادہ نیک ہو، وگرنا اس کا ذکر کرنا بھی اس ممبر پر جائز ہے۔ اور یہ جو سائن بورڈ ہیں جگہ جگہ، ایڈز ہیں، اور اخبارات تک کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے، میگزین، اور پھر اس کے بعد اب میڈیا سے زیادہ واقف ہے، اللہ مجھے جاہل رکھے۔ پھر سنیے، کسی قوم میں کبھی بے حیائی عام نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے اعلانیہ کریں۔ کیا کرو کیا ہوگا، ساری رات کوئی ہے بات کرنے والے؟ باحیا بیوی بھی ایسی بات کرتے ہوئے ضرورت کرتی ہے، یہاں تک کہ اعلانیہ کریں تو کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، مگر ان میں طاعون آئے گی نہیں بلکہ پھیل جائے گی، اور وہ بیماریاں جو ان کے پہلوؤں میں موجود نہ تھی۔ دوسرا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ نہیں چکے، دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ہے محفوظ، کوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے۔
رب جلال گواہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کوئی محفوظ نہ دنیا کا سب سے وسائل والا شخص، نہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اور نہ دنیا کا سب سے بڑا عالم، سارے خطرے میں، اور معلوم نہیں کس وقت عذاب الہی آئے اور دبوچ لے۔ خرم صاحب آپ کو پتا تھا کیا ہوا ہے؟ کسی کو پتا نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے، کیوں ہے؟ صدیوں پہلے جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ اب سنیے میرے ساتھ حدیث شریف کو دوبارہ۔ نہیں ظاہر ہوگی، درانی صاحب، نہیں ظاہر ہوگی بے حیائی کسی قوم میں یہاں تک کہ اعلانیہ کرے، مگر ایک یہ ہے کہا جائے عبداللہ آیا، ایک یہ کہا جائے کوئی نہیں آیا مگر عبداللہ، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جی زور دور انداز۔ نمبر 2، فی قوم، کسی قوم میں مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کیا کیا ہے، نام ہی ہمارے نہیں رکتے، سطر پوری چاہیے نام لکھنے کے لیے، جھوٹ کا پرندہ، پہلے بھی پیچھے بھی، باپ کا رکھا ہوا نام اس پہ اکتفا ہی نہیں ہے، نثار صاحب، جھوٹ جھوٹ، کسی قوم میں لمبے نام بچا نہ سکیں گے قط، کبھی بھی، یہ عام قاعدہ ہے۔ دورانی صاحب آپ بھی بناتے ہو قانون، اس میں کوئی ہے کمی؟ کبھی بھی، یہ قاعدہ ہمیشہ ہے، پہلی صدی میں، دوسری میں، 14ویں میں، 20ویں میں، قیامت تک یہ قاعدہ، مگر پہلے نفی پھر مگر، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کتنا زور ہے، کون بچے گا؟ جو چاہیں سو کر لیں، جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے خیر نہیں ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے وقفہ ہے تو اس لیے گردن موٹی ہو جائے تاکہ پھندا اور مضبوط ہو۔ ہم گردنیں موٹی کر رہے ہیں پھندے کو اچھی طرح گردنوں میں پھنسانے کے لیے، بچاؤ والی کہانی کوئی نہیں۔ کسی چیز میں فرق آیا ہے؟ بچنے کی صورت ہے تباہ ہونے کی۔ یہ جانور پالا جا رہا ہے تاکہ اچھی طرح ذبح ہو۔ مزید سماعت فرمائیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی تباہی کا ذکر کیا۔ حضرت زینب نے عرض کیا رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، ان کی نگاہ میں جو نیک تھے اپنے زمانے کے تھے یا ہمارے زمانے کے؟ جواب دو جی۔ تو وہ نیک ہلاکت سے بچا سکیں گے؟ سن لیجیے، نعم اذا کثر الخبث، فرمایا تم میں نیک ہوں گے پھر بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب زنا عام ہو جائے گا۔ حضرات و خواتین، اللہ سے ڈروں میں اور آپ، کس خوش فہمی میں ہیں؟
قرن اول کے، وہ اس زمانے کی بات کریں یا ہمارے زمانے کی؟ جواب دو شفقت صاحب، اپنے زمانے کی کر رہی ہیں۔ اس پاک زمانے کے نیک بھی عذاب کے روکنے کا سبب نہ بن سکیں گے۔ کب؟ جواب دو۔ جب زنا عام ہو جائے گا تو ہمارے دور کے نیک لوگ، اور کیسے نیک لوگ اللہ ہی جانے ہمیں، ممبر پہ بھی گناہ، مسجد میں بھی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اللہ ہدایت دے دے کہنے والے کو، سننے والے کو۔ ہماری اللہ کرے نیک ہیں لیکن کتنے ہیں؟ اللہ کرے بہت زیادہ ہو جائیں اور ہم نالائق بھی انہیں کے پیچھے لگ جائیں، لیکن کہاں ہیں؟ اس زمانے کے نیک بھی جب زنا عام ہو جائے گا، تباہی و بربادی کو روک سکیں گے تو اب رک جائے گی۔ صحیح مسلم کی تلخیص ہے، صدیوں پہلے کی ہے، المفہم۔ اس کے جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو عنوان دیا ہے، ٹاپک دیا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے۔ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے بات کو کتنا اجاگر کیا۔ لکھتے ہیں باب ہلاک الصالحین، یا باب کے بغیر ہلاک الصالحین والطالحین فی حال انتشار الزنا۔ جب زنا عام ہو جائے نہ نیک بچیں گے نہ برے بچیں، ساری تباہ ہو جائے۔ جو حالات ہیں اللہ کے لیے انصاف سے کہیں، ہم جو بچے پھر رہے ہیں بچنے کے قابل؟ ہیں بچنے کے قابل؟ کون سی جگہ پاک ہے؟ یہ جو بچے پھر رہے ہیں یا تو اللہ کی شفقت اور اللہ کے شفقت ہی، وگرنہ گردنیں موٹی ہو رہی ہیں تاکہ پھندا سخت آئے، اور اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ ہمیں تو طاقت نہیں برداشت، ہم تو کانٹا چپ جائے طوفان کھڑا کر دیتے۔ عذاب الہی کا ہم کیا مقابلہ کریں؟ لڑنے والی کہانی کوئی نہیں، نہ کوئی لڑا نہ لڑ سکتا ہے، نہ لڑ سکے گا۔ اللہ کا مقابلہ مچھر بھیجے اللہ عذاب، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی تو کوئی وارث، ہمیں کیا پتا۔ مزید سنیے، یہ جو عذاب ہیں کس کس قسم کے ہوں گے؟ امام حاکم اور امام بہقی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَوْتِ۔ ایک ایک لفظ اس کے معنی پر غور فرمائیے۔ وہی نہیں اور اس بات، لا الہ الا اللہ والا انداز زوردار، نہیں ظاہر ہوگی بے حیائی کسی قوم میں، کسی قوم کا بڑا نام نہ بچا سکے گا۔ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن، اللہ نے ان کے لیے عذاب آدھا رکھا یا دگنا رکھا؟ قوم کا بڑا نام بچا جائے گا؟ شیطانی تصورات ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ظاہر ہوگی بے حیائی کسی قوم میں قط، کبھی بھی۔ آفاقی قانون ہے، ہر صدی کا
ہر زمانے کا، ہر بستی کا، ہر شہر کا، مگر کیا ہوگا؟ صلت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ ان پر مسلط کریں گے، لا الہ الا اللہ۔ اور جس پر اللہ مسلط کرے اسے کون بچا سکتا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم پر آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے۔ مشرق و مغرب میں کوئی ہمیں اونچا کر سکا؟ جو آتا ہے ٹانگیں ہی توڑتا ہے۔ کسی نے اونچا کیا ہے؟ نہ کیا ہے، نہ کرے گا۔ ہم اونچے ہوں گے قرآن پاک سے، ہم اونچے ہوں گے سنت پاک سے، وگرنہ کہاں تک جائیں گے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو فرمایا اللہ ان پر مسلط کرے گا، کیا؟ رحمت مسلط کرے گا، موسلادھار بارش مسلط کرے گا۔ کیا کرے گا؟ الموت، اللہ ان پر موت کو مسلط کر دے، اور جس پر اللہ موت کو مسلط کرے اسے کون بچا سکتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر میں جہادی لشکر، چھوٹا نام ہے بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، ان میں بدکار عورتیں شامل ہو گئیں، آگے کیا ہوا؟ ان میں بدکاری عام ہوئی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالی نے اس جہادی لشکر میں طاعون کی بیماری کو پھیلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 70,000 لشکری ایک دن میں موت کا نشانہ بن گئے۔ یہ قانون تب تھا تو آج نہیں ہے، قانون تو دائمی ہے۔ حضرات و خواتین، اللہ سے ڈر جاؤں میں اور آپ۔ دوسروں پر لعن تن کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر لعن تن کرنے کی وجہ سے بات نہ بنے گی۔ ہر ایک شخص اپنی ذات سے، اپنے کنبے سے، اپنی اولادوں سے، اپنے گرد جو ممکن ہے، جو ممکن ہے، ہم پابند ہیں اس کے، اپنا زور لگا دیں، اپنا زور لگا دیں، اور اللہ سے مانگیں بھی، رو رو کے مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو ہو اللہ پاک کی مرضی ہے، لیکن کوشش کے بغیر، دعاؤں کے بغیر سب کہانی مکر و فریب اور ڈرامہ ہے، اور اللہ نہ کرے میرا گمان یہ ہے عام ڈرامہ ہی چل رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، خود بھی بچیں، اپنے کنبوں کو بچانے کی یہ سرتوڑ کوشش کریں، اللہ سے عاجزانہ التجا کرے۔ اللہ کوشش میں برکت ڈالنے والے ہے، فریادوں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے یہ بات واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی
کہ زنا کا عام ہونا اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے امتیں تباہ ہوئیں اور ہوتی ہیں اور ہوں۔ میں آپ اپنی حالت پر، اپنے کنبوں پر، اپنی امت پر ترس کریں اور اس بدترین کرتوتوں میں سے ایک کرتوت کو مٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں۔ اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو، ہم میں سے، ہمارے کنبوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے اور امت میں سے اس برائی کا اللہ خاتمہ کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔